الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا ومولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الفرقان کی تفسیر آپ سن رہے ہیں. ضروری باتیں بیان کرتا ہوں، مکمل تفسیر تو بیان نہیں ہو پاتی. اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ان دونوں آیات کے حوالے سے بہت سی باتیں آپ کو سنا چکا. رحمان کے بندے وہ ہیں کہ زمین پر آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ چلتے ہیں، اکڑ نہیں ہوتی، دکھاوا نہیں ہوتا، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. اور اگر ان سے کوئی جاہل ٹکرا جائے، ان سے بات کرے
تو وہ کہتے ہیں سلام۔ رحمان کے بندے کون ہیں، جاہل کون ہیں، اس حوالے سے بہت سی باتیں کر چکا۔ آج ہم سب بہت سی باتیں جو ہمیں پیش آتی ہیں، ہم سنتے دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے ہیں، لوگوں کے رویے اور ان کا انداز وہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، جبکہ رحمان کے بندے عاجزی کا پیکر ہوتے ہیں، سادگی ہوتی ہے ان میں، دکھاوا نہیں ہوتا۔ دوسروں کو تلقین کرنے والے، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، دوسروں کو نیکی بھلائی بتانے، سکھانے، سنانے، سمجھانے والے، اس کا حکم دینے والے خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں، علماء میں ہوں، مشائخ میں ہوں، امراء، حکومتی ارکان ہوں، سیاسی ہوں، غیر سیاسی ہوں، یہ رویے ہم دیکھتے سنتے ہیں۔ انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ پانی کا بلبلہ، ہوا نکل گئی سب ختم، بڑے دعوے میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، ہوا نکلنے کی دیر ہے، کچھ بھی رہتا نہیں۔ اس زمین پر اکڑ کے چلنے والے کو یہ بھول جاتا ہے کہ میں نے اسی کے اندر جانا ہے۔ یہ مٹی کا پتلا اکڑتا ہے، جن کو اللہ تعالی نے شان عطا فرمائی، درجے مرتبے عطا کیے، انہوں نے عاجزی دکھائی۔ میں صرف ایک جملہ آپ کی سمجھ کے لیے کہہ دوں، پیروں کے پیر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کتنی شان والے، مادرزاد ولی اللہ، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، اس کے باوجود کیا عالم ہے عاجزی کا۔ ایک دن بڑی تعداد میں لوگ داخل سلسلہ ہوئے، بیعت کی لوگوں نے، بڑی تعداد میں، ایک نیا مرید پاس بیٹھا تھا، اس کے منہ سے نکل گیا، کیا ان سب کو جنت میں لے جاؤ گے؟ مرید کر رہے ہو، ان سب کو جنت میں لے جاؤ گے؟ کہنے والے نے ابھی حضرت کے مقام کو نہیں سمجھا تھا، لیکن حضرت اس کی بات پر ناراض نہیں ہوئے، جو جواب دیا وہ آپ کو سنانا ہے۔ جب اس نے یہ کہا کہ کیا ان سب کو جنت میں لے جاؤ گے، فرمایا میں تو ہر ایک کے ہاتھ میں اس لیے ہاتھ دے دیتا ہوں، شاید کسی جنتی کے ہاتھ میں میرا ہاتھ چلا جائے۔ عاجزی۔ اور آج 2 کتابیں پڑھ لیں، یا وراثت میں اس کو پیری مریدی مل جائے یا خلافت مل جائے، وہ سمجھتا میں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوں،
اس کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے، مزاج بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عاجزی کی توفیق عطا فرمائے، تکبر سے بچائے، زوال نعمت سے بچائے۔ جاہل کے حوالے سے بتایا آپ کو، پڑھے لکھے بھی جاہل ہوتے ہیں، اور یہ بیماری عام ہے۔ اپنی سمجھ کو حرف آخر سمجھ لینا کہ مجھے جتنا سمجھ آیا بس اتنا ہی ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے اچھے اچھوں کا تکبر توڑ جاتا ہے۔ اس آیت کو پڑھے تو وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر جاننے والے سے زیادہ جاننے والا بنایا ہے۔ آج علم والے سمجھتے ہیں بس میں ہی سب سے بڑا عالم ہوں، ایسی بات یہ انبیاء کے حوالے سے نہیں کر رہا، میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ انبیاء کو تو اللہ تعالی وہ علم عطا فرماتا ہے جو کتابوں میں نہیں، اللہ کی ذات سے ان کو وہ علم ملتا ہے جس سے دنیا سیکھتی ہے۔ بہت سے لوگ پڑھے لکھے بھی جاہل ہوتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، آتا کچھ نہیں ہے، بحث کرنے میں وقت گزارتے ہیں۔ عمل کی باری آئے، کتنی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں، کتنے مدرسے بنائے ہوئے ہیں، عمل کا کیا حال ہے؟ مسجدیں رمضان میں بھر گئیں، عید پر بھر گئیں، شب برات میں، شب قدر میں بھر گئیں۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال کہتے ہیں مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ کسی کو کوئی بیماری، مشکل مقدمہ، بچوں کو امتحان پیش آ جائے، نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ وہ اپنے لیے، اللہ کے لیے کون کون پڑھتا، پابندی کون کرتا؟ مگر بحث کرنی ہو تو جناب گھنٹوں کریں گے، بھلے کچھ آتا نہ۔ تو رحمان کے بندے اگر ان کے ساتھ کوئی ایسا ٹکرا جائے، وہ بحث نہیں کرتے، کہتے ہیں بس دور سے سلام۔ کیا مطلب اس سلام کا؟ کہ ہمیں سلامتی میں رہنے دو، ہم سے ٹکراؤ نہیں۔ تم جو کچھ کر رہے ہو تمہارا مقصد کیا ہے، ہم اس میں الجھنا نہیں چاہتے۔ بڑی بحثیں ہوتی ہیں، کتنے موضوعات ہیں، خاص طور پر کسی کی موت میں چلے جائیں تو ہر شخص مفتی بن جاتا ہے، یوں کرو بھائی، یوں نہ کرو، یوں نہ کرو۔ سارے لگتا ہے جیسے بڑے بڑے مفتی ہیں اور پتہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب غلط بات وہ کہلوا رہے ہوں یا کروا رہے ہوں تو ذمہ کس کا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنگ میں زخمی ہو گئے، زخم لگے ہوئے، گوشت کٹا ہوا۔ اس حالت میں ان کو غسل کی حاجت ہو گئی۔ زخمی تھے مگر اس حالت میں ان کو ایسا مرحلہ پیش آیا کہ ان پر غسل واجب ہو گیا۔ ساتھی سے انہوں نے پوچھا، ساتھی کو مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ ان سے پوچھا کہ میں کیا کروں، اس حالت میں مجھ پر غسل لازم ہو گیا، میں تیمم کروں یا مجھے غسل ہی کرنا ہوگا؟ اس کو پتہ نہیں تھا، اس نے کہہ دیا جی وضو کی جگہ پر تیمم ہے، غسل تو تجھے کرنا پڑے گا۔ بغیر جانے ہوئے اس نے یہ بتا دیا، اس کے کہنے سے وہ غسل کر بیٹھے۔ زخموں میں پانی گیا، سیپٹک جس کو آپ کہتے ہیں آج کل کی زبان میں، زہر ہو گیا، ان کی وفات ہو گئی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو حضور نے اس شخص سے فرمایا جب تو جانتا نہیں تھا کیوں تو نے کہا؟ تجھے علم نہیں تھا تو نے ایسا کیوں کہا؟ اب اس کی موت کا وبال تجھ پر ہوگا۔ آج ہم دیکھیں تو فتوے کھیل بن گئے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ، میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ آج بھی احتیاط کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہوئے اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے۔ مگر کتنے ہیں ان کا کاروبار ہی یہی ہے، جو چاہا کہہ دیا، پتہ ہے یا نہیں ہے بول دیا۔ معاشرے میں اس کی وجہ سے جو ابتری ہے، جو خرابی ہے، اس کے ذمہ دار پھر یہ ہوں گے۔ اسی لیے حدیث شریف بتاتی ہے لوگوں میں سب سے بہتر طبقہ بھی علماء کا ہے اور سب سے برا طبقہ بھی علماء کا ہے۔ یہ علماء صحیح ہوں، اچھے ہوں، متقی رہیں تو ان سے اچھا کوئی نہیں، یہ بگڑ جائیں تو ان سے برا کوئی نہیں، اور دونوں آپ کے سامنے ہیں، ہر دور میں ہوتا ہے۔ آپ خود کہتے ہیں درباری ملا، سرکاری ملا، آپ کے ہاں بھی کہاوت علماء حق اور علماء سوء، اچھے علماء، صحیح علماء اور برے علماء۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے، ڈرنا چاہیے اللہ تعالی سے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، ہم سب کے امام ہیں، ملت اسلامیہ کے امام ہیں۔ لوگ ان سے سوال کرتے تھے تو حضرت کیا جواب دیتے تھے؟ فرمایا تم لوگ مجھ سے سوال کرتے ہو، مجھے ڈر ان سوالوں کا ہے جو رب نے مجھ سے کرنے ہیں، میں ان کی فکر میں ہوں۔ تم تو صرف یہ پوچھتے ہو، مجھے ان سوالوں کا ڈر ہے جو رب نے مجھ سے کرنے ہیں، اور ہمیں رب سے ڈر لگتا نہیں۔ کہتے ہیں سب اللہ سے ڈرتے ہیں مگر ہم ڈرتے نہیں۔ ڈرتے ہوں تو پھر ہم سدھر جائیں، نکھر جائیں، سنور جائیں۔ تو اے رحمان کے بندے، ان کی وضاقتہ، چال ڈھال، ان کی روش، ان کا طور طریقہ دیکھو گے، وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعی اللہ کا بندہ ہے۔ اور جو شیطان کے بندے ہوتے ہیں، خواہشات کے بندے ہوتے ہیں، ان کی چال ڈھال، ان کے طور طریقے وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ کس کے پیروکار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان رحمان کے بندوں کی خاصیت یہ بھی سن لی کہ یہ آہستہ آہستہ چلتے ہیں، جاہلوں سے ٹکراتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، یا جاہل ان سے ٹکرائیں تو کیا ہوتا ہے۔ اب یہ سن لو کہ یہ رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے میں اور قیام میں۔ ذرا دھیان دینا، ہم سب کس کے بندے ہیں؟ محبت سے کہیے اللہ تعالیٰ کے، رحمان کے بندے ہیں سب۔ یہ رحمان کے بندوں کی خاصیت کون بیان کر رہا ہے؟ پوچھ رہا ہوں، خود رب، جس کی بارگاہ میں جو بندے مقبول ہیں، جو واقعی بندگی کا کچھ حق ادا کرتے ہیں، ان کی شان خود رب بیان فرما رہا۔ اب یہاں سے عام
آدمی کو بھی سمجھ لینا چاہیے یہ رحمان کے بندوں کی بات ہو رہی ہے، تو جس بندے کی خاطر رحمان نے اپنا رب ہونا ظاہر کیا ہے، جس کی خاطر کل کائنات بنائی ہے، ان کی کتنی شان ہوگی۔ کوئی بڑا آدمی کسی کی تعریف کر دے، مشہور آدمی کسی کی تعریف کر دے، 10 جگہ کہتے ہو فلانے نے کہا ہے، ارے بھائی میرے بارے میں یہ رائے فلاں کی ہے، اور چھاپتا پھرے گا، دکھاتا پھرے گا۔ کہاں دنیا کے بندے، کہاں رب تعالی، یہ رب بیان کر رہا ہے۔ تو رحمان کے بندے بنیں گے تو بولو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہیے ہوگا۔ تو شیطان کے بندے نہ بنے، ہم کس کے بندے بنے؟ رحمان کے بندے بنے۔ رات آرام کے لیے ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّهَارَ مَعَاشًا، قرآن میں الفاظ ملتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، نیند بھی اللہ نے بنائی ہے۔ پہلے آپ سن چکے ہیں اس سے پہلے کہ اللہ تعالی نے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ نُشُورًا، اسی صورت میں کچھ آیتیں پہلے یہ بیان ہو چکا ہے۔ رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے، اور خود اللہ فرما رہا ہے رحمان کے بندے رات کیسے گزارتے ہیں؟ غافل نہیں ہوتے، ان کو محبوب کی یاد سونے نہیں دے۔ سونے سے مراد کون سا سونا؟ غفلت کا۔ اور آپ کے ہاں بھی کہاوت ہے جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، جو جاگت ہے سو پاوت ہے۔